الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ عقیقہ جب بچے کا کیا جائے تو بیٹا اور بیٹی کی طرف سے جو ذبح کرنا چاہیں، اونٹ یا گائے، بھینس، بھیڑ، بکری جائز ہے۔ جب آپ بیٹے کی طرف ذبح کریں تو 2 بکرے، 2 بکریاں یا 2 بھیڑیں، دمبے۔ بیٹی کی طرف سے ہو تو پھر ذبح کریں 1 بکری یا 1 بکرا، 1 بھیڑ، 1 دمبا، جو بھی ہے۔ لیکن اگر گائے اور اونٹ بھی ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ولد له غلام فلیعق عنہ من الابل او البقر او الغنم۔ جس شخص کے یہاں بچے کی پیدائش ہو وہ اس کی طرف سے عقیقے میں اونٹ، گائے یا بکری جو ذبح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان یعق عن بنیہ الجسور۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کی طرف سے عقیقے میں ایک بڑا جانور ذبح فرماتے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 684۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مستحب، افضل اور بہتر یہ ہے عقیقہ میں بڑا جانور ذبح کرنے کی بجائے چھوٹے جانور ذبح کریں۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، باب طریقۃ العقیقۃ و ایامہا۔ نظرت امرأۃ من آل عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے نظر مانی، ان ولدت امرأۃ عبد الرحمن نحرنا جزورا۔ اگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بچہ پیدا ہوا تو ہم بڑا جانور ذبح کریں گے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لا، بڑا جانور ذبح نہیں کریں گے، بلکہ سنت و افضل، سنت بہتر ہے، چھوٹا اور بڑا جانور نہیں، سنت بڑی ہوتی ہے، سنت کا خیال کریں، بلکہ سنت و افضل۔ سنت کیا ہے؟ ان الغلام شاتان مکافئتان وان الجاریۃ شاتن، کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری۔ خلاصہ اونٹ، گائے، بکری جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، یہ افضل ہے۔